الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر ہم آج کی آیت کریمہ کو ٹائٹل دیں کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے تو یہ 4 آیتیں کریمہ ایلیبوریٹ کر دیں گی، بتا دیں گی کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، وہی غلطی جو آدم علیہ السلام نے کی۔ یہ قصہ جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے یہ 6ٹھی مرتبہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، سورہ بقرہ میں، اسرائیل میں، کاف میں، کتنی 6ٹھی دفعہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، اور ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے بار بار۔ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کہ غلطی آدم علیہ السلام نے کی، آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگ لی اور ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ شیطان نے معافی نہیں مانگی، شیطان اکڑ گیا اور شیطان نے اس کے بعد مہلت مانگی، اور آج تک وہ یہ ثابت کرنے، اس نے کہا تھا میں ثابت کر کے رہوں گا کہ آپ نے جو انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا، جو فضیلت بخشی ہے، وہ غلط ہے۔ اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ جہنمی ہوا۔ پیغام آج بھی وہی ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان غلطی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس میں یہ ایک لگی ہے ان الانسان کان الانسان ضعیفا، انسان جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، تو وہ کمزوری کو جو ہے وہ اگر تو وہ غلطی کرے اور اس کے بعد اکڑ جائے تو وہ شیطان کی طرف چل پڑتا ہے، شیطان کا چیلا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے تو آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ پھر فالورز میں جو ہے اس کا شمار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہی بات آج کی آیت کریمہ میں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یہاں پہ لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا۔ اس کا مطلب کہ بہت زیادہ یقین زور دینے، اور بلا شبہ یقیناً عہدنا عہد لیا ہم نے، نا متکلم کے لیے، ہم نے عہد لیا الی آدم سے، من قبل، اس سے پہلے، اور بلا شبہ ہم نے آدم سے عہد لیا اس سے پہلے فنسیہ نسیہ لفظ کس سے ہے؟ نسیون سے۔ اسی سے لفظ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ نسیان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھول جانا۔ پس وہ بھول گیا، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا اس سے پہلے، پس وہ بھول گیا۔ ولم، اور لم نافیہ کا صیغہ ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور ہمیشہ ماضی میں نفی کرتا ہے۔ ناجد لفظ کس سے ہے؟ آجادہ، اس نے پایا یا وہ پائے گا۔ تاجادہ، تم پاتے ہو یا پاؤ گے۔ واجادہ، وہ پاتا ہے یا پائے گا۔ ناجادہ، ہم پاتے ہیں یا پائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا ہوا ہے۔ ولم ناجد، اور نہیں پایا ہم نے، لہو، اسے، عزم کس کو کہتے ہیں؟ پکا، مصمم ارادے کا مالک۔ اور ہم نے اسے، اس کے 2 معنی بنتے ہیں، 2 ترجمے اس کے ہوتے ہیں، میں بعد میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ لہو عزما، اور نہیں ہم نے اس کو ثابت قدم پایا اس کے اوپر۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، تسجدو، سجدو، لفظ کیا ہے؟ سجد۔ الف امر کے لیے لگا، واو الف جو ہے وہ جمع کے لیے لگا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدو، پس سجدہ کیا، الا، مگر ابلیس، شیطان نے۔ سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ ابا کا معنی ہوتا ہے اس نے نہ مانا، وہ انکاری ہوا۔ ابا واستکبرا، اور تکبر میں چلا گیا وہ، وہ انکاری ہوا۔ فقلنا، یہ دیکھیں یہ وہ ہدایت ہے جو ہدایت ہمیں آج پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ فقلنا، پس کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، انا، بے شک، ہاذا، یہ کون؟ شیطان، عدو لکا، تیرا دشمن ہے۔ پس کہا ہم نے آدم سے کہ اے آدم، یہ تیرا دشمن ہے، تیرا بھی، ولزوجہ کا، اور تیری بیوی کا بھی، یہ تم دونوں کا، تیرا اور تیری بیوی دونوں کا دشمن ہے۔ فلا، پس، لا نافیہ کا صیغہ حاضر میں نفی کرتا ہے۔ یخرجنکما، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ خارجہ کیا ہوتا ہے؟ نکالنا۔ یا علامات مضارع لگا اس کے ساتھ، اور نون ثقیلہ زور دینے کے لیے، اور اس کے بعد کما کا معنی کا، کی، کما کا مطلب 1 + 1 دونوں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی۔ فلا یخرجنکما،
بس نہ وہ نکلوا دے تم دونوں کو منل جنت جنت سے، بس وہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے۔ فتشکا، تش کا لفظ شکا، شکا سے معنی ہوتا ہے مشقت میں پڑ جانا، تم مصیبت میں پڑ جانا، پس تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ کہا اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، بس کہیں وہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے، پھر تمہیں محنت کرنی پڑ جائے، تم مشقت کا شکار ہو جاؤ۔ اب مشقت کا شکار انسان کب ہوتا ہے؟ انسان کے 4 بیسک مسئلے ہیں، 4 بیسک آپ نیسیسٹیز کہہ سکتے ہیں۔ کون سی ہے؟ بھوک ہے، پیاس ہے اس کی، لباس ہے اس کا، اور چھت ہے اس کی۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ جس کی خاطر انسان جو ہے وہ ساری عمر تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ انا کا بے شک، انا لکا لیے تیرے، ان لا یہ لفظ کیا ہے؟ ان لا یہ کہ نہ، تو جو کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو، یہ ہم نے سورہ الاف میں بھی پڑھا ہے۔ فیہا بے شک، لکا تیرے لیے، یہ کہ نہیں ہے تو جوا فیہا اس میں، یہاں تیرے کوئی بھوک کا مسئلہ تو نہیں ہے، تجھے جنت میں تھے جس وقت، یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں تجھے نہ تو بھوک ہے، ولا تعرا، تعرا لفظ کس سے ہے؟ اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے اوریاں، اوریاتن، کیا معنی ہوا اس کا؟ ننگا، اور نہ تو یہاں پہ بے لباس ہوگا، یہاں نہ تجھے بھوک کا مسئلہ ہے اور نہ تو یہاں بے لباس ہے۔ وَأَنَّكَ اور بے شک تو، لا تسمعو، تسمعو لفظ زمان سے جس کا معنی ہوتا ہے پیاسا، جس پیاسا، فیہا اور نہ تجھے یہاں پہ پیاس کا مسئلہ ہے۔ ولا تضحا، تضحا ضحا سے، ضحا کہتے ہیں دھوپ کو، جبکہ وضحا، وضحا کے دھوپ چڑھے کی قسم، دن چڑھے کی قسم۔ ولا تضحا اور نہ تجھے جو ہے وہ دھوپ کا مسئلہ صاحب۔ انا کا، انا بے شک، لکا تیرے لیے، ان لا تجوع فیہا اس میں، یہاں تجھے نہ تو بھوک کا مسئلہ ہے، ولا تارا اور نہ تجھے کپڑوں کی پریشانی ہے، نہ تجھے اپنے ننگے پن کا احساس ہے۔ وَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ اور نہ تجھے جو ہے وہ پیاس ہے یہاں پہ، فیہا اس میں، ولا تضحا اور نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، صاحبان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھ، اور ذہن میں رکھ کے جو ہم نے تجھے کہا ہے وہ کر۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود پھر بھی جو ہے وہ انسان غلطی کر بیٹھا، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے۔ انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کہ انسان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، اور جب یہ غلطی کر بیٹھے تو اس کے لیے سب سے عظیم دعا جو قرآن پاک میں کہا گیا کہ یہ 2 آیت جس کے پاس ہو جائیں اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، اور اسی میں آتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ مت مؤاخذہ کرنا اس سے جو مجھ سے غلطی ہو گئی یا مجھ سے خطا ہو گئی۔ دوبارہ دیکھیے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا، فنسیہ پس وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا اور اس کے اوپر وہ پکا نہیں رہ سکا۔ دیکھیے اس میں سے 2 باتیں ہو سکتی ہیں، 2 ترجمے ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی اس کے ٹھیک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ عہد لیا تھا، کہ کیا عہد لیا تھا؟ اس درخت کے پاس نہیں جانا، یہی آدم لیا تھا۔ آدم اس درخت، اس بات کو بھول گئے، اس عہد کو بھول گئے کہ میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس درخت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اس میں وہ ثابت قدمی نہ رہی، وہ بھول گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ جو ثابت قدمی تھی اس میں یہ بھول جو ہے اس نے جان بوجھ کے یہ نہیں کیا، وہ نسیان کی وجہ سے اس سے یہ خطا ہو گئی۔ تو یہ دونوں ترجمے اس میں ٹھیک آ جائیں گے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا اس درخت کے پاس مت جانا۔ ایک عہد ہم نے بھی لیا تھا، اللہ سے ہم سے بھی لیا تھا۔ وہ کیا لیا تھا؟ عہد الستو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا تھا ہاں ہاں بلا، ہم کیوں نہیں، ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ آپ دیکھیے ہمارے تحت شعور میں، ہمارے انر میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمیں یکدم کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی دھماکہ بھی ہوتا ہے تو منہ سے لفظ اللہ ہی نکلتا ہے، کچھ اور نہیں نکلتا، اس لیے کہ ہمارے اندر بلٹ ان چیز جو ہے وہ عہد جو اللہ ہم سے لے چکے ہوئے ہیں۔ عہد الستو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں بلا کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہی عہد، اور پھر لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے جو ہم سے لیا گیا ہے، محمد رسول اللہ بھی ایک عہد ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا وہ بہت کافی ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان راہوں پہ چلنا ہے جن راہوں پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد لیا تھا، بس وہ بھول گیا،
اور ہم نے اس میں ولم نجد لہو عزما، اور ہم نے اس میں ثابت قدمی نہیں پائی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، چھٹی دفعہ یہاں پہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، اور پیغام وہی دیا جا رہا ہے کہ دو راہیں ہیں تمہاری، ایک شیطان کی راہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی راہ ہے۔ شیطان جو ہے وہ غلطی کی، اکڑ گیا، اور اپنے آپ کو اللہ کو جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں آپ کے اس فیصلے کو غلط ثابت کر کے رہوں گا کہ اپنے فضیلت جو ہے میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا، اس دونوں کا مقابلہ کیا ہے؟ اور پھر مہلت مانگی، اور مہلت مانگ کے پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں جتنے بھی تیری مخلوق ہے اس سب کو جو ہے وہ تیری راہ سے بے راہ کر کے رہوں گا، میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا تھا کہ پھر تو جو بھی تیری راہ پہ چلا، تجھ اور تیری اس تمام لوگوں جو تیری راہ پہ چلے، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور دوسرا راستہ کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا؟ غلطی ہوئی، خطا ہوئی، محسوس ہوا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ جب کہا فرشتوں سے ہم نے سجدہ کرو آدم کو، بار بار یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اشرف المخلوقات انسان ہیں، انسان کو اللہ نے ایک فضیلت دے رکھی ہے، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروا کے جو ہے وہ اللہ نے برتر ثابت کیا۔ اللہ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے تسخیر فرما دی۔ یہ سورج، چاند، ستارے یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ زمین کس کے لیے جو ہے وہ سونا اگلتی ہے، زمین سے نباتات اگلتے ہیں؟ یہ پانی جو ہے وہ بادل کہاں سے کیوں لے کے آتے ہیں سمندروں سے اٹھا کے؟ اسی انسان کے لیے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جانور جن کو دیکھ کے انسان ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، لیکن وہ سارے جانور جو ہے انسان کے ایک اشارے کے اوپر کیوں جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ ہر چیز اللہ نے جو ہے وہ انسان کی فضیلت کے لیے جو ہے بخش دی۔ اور سب سے بڑی جو اللہ کی نوری مخلوق ہے، فرشتوں کو، ان فرشتوں کو بھی مطیع کر دیا اور کہا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ سب نے کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، وہ انکاری ہوا۔ پھر ہم نے سمجھایا، فقلنا یا آدم، ہم نے سمجھایا آدم علیہ السلام کو، ان ھذا عدو، یہ تیرا دشمن ہے، تیرا بھی اور تیری بیوی دونوں کا دشمن ہے۔ اس کی باتوں میں مت آ جانا، اس کے بہکاوے میں، اس کے پھسلاوے میں مت آنا، جو یہ کہے وہ نہ کرنا۔ اب صرف اس درخت کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگانا، وہ دشمن ہے تیرا بھی تیرا، کہیں ایسا نہ ہو فلا یخرجنکما من الجنت، یہ نہ کہ وہ تمہیں جنت سے نکال باہر بس کرے، وہ تمہیں جنت سے نکال باہر کروائے، فتشقا، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور وہ جنت سے وہ غلطی ہوئی، جنت سے نکلے، آج تک انسان اسی مشقت میں پڑا ہوا ہے، کوئی چوتھا کام نہیں ہے اس کو سوائے اپنے پیٹ کے ساتھ کھانے اور پینے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ اور چھت کے ساتھ، ساری عمر اسی مشقت میں جو ہے وہ پڑا چلتا جا رہا ہے۔ اور بائی بلٹ انسان میں جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں سے میں نکالا گیا ہوں مجھے وہیں واپس جانا ہے۔ کیوں یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں ہمیں؟ سبزہ، پانی، پہاڑ، کس لیے کہا گیا نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، جنت ہوگی؟ ہم کیوں چھٹیوں میں جو ہے وہ ٹھنڈے علاقے کی یا پانی کی طرف یا جو ہے وہ گرینری کی طرف جو ہے وہ ہم نکل جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بلٹن اندر ہے کہ ہماری اصل منزل وہی ہے۔ اس منزل سے آپ تو سائنس بھی پروف کر رہی ہے کہ انسان اس پلینٹ کا باشندہ نہیں ہے، انسان کہیں سے نکالا گیا اور ساری عمر اسی کی طرف جانے کی تگودو کر رہا ہے۔ نکالنا باہر کرے تمہیں، پس تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں پہ تمہارے لیے نہ تو بھوک ہے، یہاں پہ نہ تمہیں یہاں پہ لباس کی فکر ہے، نہ تمہیں یہاں پہ پیاس ہے، اور نہ تجھے جو ہے وہ دھوپ کا جو ہے وہ کوئی مشقت ہے۔ تو غلطی نہ کر بیٹھنا، غلطی کر بیٹھو گے تو پھر ساری عمر یہ آدم علیہ السلام کی غلطی اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی تک بھگتتی چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرمائی، اور معاف فرمانے کے بعد سیدھا راستہ ہی بتا دیا کہ جو میرے کہے پہ چلے گا، وہ آدم علیہ السلام کو چونکہ غلطی معاف ہو گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جو ہے وہ آسانیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ راستہ چھوڑ کے ہم شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو پھر شیطان جس طرح جہنم میں جو ہے وہ جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر چکے ہیں، تو جو اس کے پیچھے چلے گا اس کے لیے بھی وہی جہنم کا جو ہے وہ مقام ہے۔ یہ قصہ بار بار ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیوں دو پرسنالٹیز ہمارے سامنے دی گئیں، ایک جس نے غلطی کی، فوراً خطا کے بعد اللہ سے معافی مانگ لی۔ اللہ کو معافی مانگنے والے پسند ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے اللہ کو پسند ہیں۔ جو اکڑ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے، کیونکہ شیطان نے پہلی دفعہ جو ہے وہ انکار کیا تھا اور تکبر کیا تھا اور کہا تھا میں بہتر ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جو انسان کو جب کہا گیا سجدہ کرو، انسان افضل ہے تم سے، اس نے اس کو چیلنج کیا اور تکبر کیا اور کہا میں یہ ثابت کر کے رہوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اس وعدے کی طرف جانا ہے جو آدم علیہ السلام سے کیا گیا، جو جنتوں کے وعدے ہیں ہمارے پاس، یا جو شیطان کے ساتھ کیا گیا کہ تجھے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو ہمارا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔
بتا ہمیں دیا گیا کہ اس نے جنت سے تو تمہیں نکلوایا تھا، اگر تم جنت سے نکل کے غلطی کر لی تو پھر یہ تمہارے مسئلے ہوں گے، اور وہ مسئلے ہمارے پاس سامنے ہیں، لیکن اللہ نے اس غلطی کا مداوع بھی فرما دیا۔ اب دونوں راہیں ہیں، راہ اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے، اللہ نے اختیار ہمیں دیا ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ اللہ نے اختیار جیسی نعمت سے اس کو نواز دیا۔ دونوں راہیں وَہَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، دونوں راہیں دکھا دی ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کا راستہ لیتا ہے یا بائیں ہاتھ کا راستہ لیتا ہے۔ دائیں ہاتھ کے راستے کے اوپر چلنے کے یہ فائدے ہیں، بائیں ہاتھ کے راستے میں چلنے کے اوپر یہ نقصان ہے تمہارے لیے۔ اب ڈیسیژن ہمارا ہے، سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اور یہ سوچیں سمجھیں گے ہم تبھی جب ہم قرآن سے واقف ہوں گے، جب ہم اپنے منزل سے واقف ہوں گے کہ ہماری منزل کیا ہے، اور ہماری منزل قرآن سے بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا، سنت رسول سے بہتر ہمیں کوئی جو وہ راستہ نہیں دے سکتا۔ جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں، ان راہوں کے بارے میں ہم پتہ نہیں کریں گے، وہ جانکاری نہیں لیں گے، جب تک ہمیں نالج نہیں ہوگا اس راہ کا، اس وقت تک ہم راہوں پہ چل نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک ترجمہ دفعہ ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے عہد لیا آدم سے اس سے پہلے، بس وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں پائی تھی، اس کے عزم میں جو ہے وہ کمی نہیں پائی تھی، اور جب کہا فرشتوں سے ہم نے سجدہ کرو اس کو، سجدہ کیا سب نے سوائے شیطان کے، اور وہ انکاری ہوا۔ بس کہا آدم سے بے شک یہ تمہارا دشمن ہے۔ آج بھی ہم شیطان کی پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اس کو ہمارا دشمن ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ اعلان ہمارا دشمن ہے، وہ کبھی ہمیں جو ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی راہوں پہ، کبھی ہمیں عزت کے راہ پہ نہیں لے کے چلے گا۔ وہ شروع کرے گا ہم سے کیا؟ چھوٹا گناہ، چھوٹا گناہ، چھوٹا گناہ، اور پھر کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اس تمام برائی کے راستوں پہ چلنے کا انجام رسوائی اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ لے جائے گا، اور جب رسوائی سامنے گلے میں جو ہے وہ رسوائی کا ہاتھ ڈلوا دے گا، اس کے بعد خود پیچھے چلے جائے گا، اور انسان ذلت اور رسوا کی انتہائیوں میں گرتا چلا جائے گا۔ تمہارا دشمن ہے، تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، بس کہیں وہ تمہیں جنت سے نہ نکال دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں پہ تجھے نہ بھوک ہے، اور نہ تمہارے لیے لباس کا مسئلہ ہے، نہ تمہیں یہاں پہ پیاس لگتی ہے، اور نہ تمہیں جو ہے وہ دھوپ کا سایہ جو ہے دھوپ کی تپش جو ہے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا ارحم الراحمین۔